اصل میں ہجرت کی معنویت کو ہم اپنے دور میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ہمارے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا علاقہ، گھر، خاندان چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جا کر کے آباد ہو جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں جو آمد و رفت کے وسائل ہیں وہ بہت آسان ہو گئے ہیں، کنیکٹیوٹی بہت آسان ہو گئی ہے، اور جو ٹرائبل کلچر تھا وہ کلچر ختم ہو گیا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، کوئی ممبئی میں رہ رہا ہے تو کوئی بنگلور میں رہ رہا ہے تو کوئی حیدرآباد میں رہ رہا ہے، کوئی چنئی میں رہ رہا ہے. پورے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ایک ہی خاندان کے الگ الگ افراد بکھرے ہوئے ہیں. اب وہ ٹرائبل کلچر کی طرح ایک خاندان کا ایک لوگوں کے ساتھ رہنے والا تصور نہیں رہ گیا. اس لیے ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ہجرت اتنا مشکل کام کیوں ہے، کہ اس کے لیے اتنی فضیلتیں حدیثوں کے اندر آئی ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کلچر تھا، جو سماجی تانا بانا تھا، جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کو ہجرت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں خاص طور پہ عرب میں لوگ قبائلی کلچر میں رہتے تھے، اور قبیلے کا جو ٹرائبل کلچر تھا، اس قبیلے کے کلچر میں ہر انسان اپنے کنبے اور قبیلے والوں کے ساتھ ہی رہتا تھا. اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے الگ رہنے کا عام مزاج نہیں تھا کہ بہت سارے قبیلے کے الگ الگ افراد ایک ساتھ رہتے ہو. ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی جگہ رہتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے نا، جب کسی شہر کا نام آتا ہے یا کسی علاقے کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ کسی قبیلے کا نام آتا ہے، کیونکہ ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی مقام پر آباد ہوتے تھے. قریش کے لوگ کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں رہتے تھے. اوس اور خزرج جو قبیلے تھے ان کے لوگ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے. بنو قیرقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے، ہے نا. تو الگ الگ قبیلے، حوازن کے، ثقیف کے قبیلے کہاں رہتے تھے؟ بھائی وہ طائف کے رہنے والے تھے. قبیلے کے تمام افراد اسی جگہ پر رہتے تھے. یہ مزاج اور رواج نہیں تھا کہ قبیلے کا کوئی آدمی نکل کر کے کہیں اور جا کر کے آباد ہو جائے. یہ تصور نہیں تھا، بلکہ وہ زمانہ غلامی کا زمانہ تھا. تو بہت مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر انسان اپنے قبیلے میں، اپنے لوگوں کے بیچ میں نہیں رہ رہا ہے، قبیلے سے الگ ہوتا ہے نا، تو اس کو غلام بھی بنا لیا جاتا تھا. تو قبیلہ ہوتا تھا اور قبیلے کے اپنے جائیدادیں ہوتی تھیں، اور اگر آدمی اس کو چھوڑ کر کے چلا جائے تو باہر بسنا اس کے لیے تقریباً ایک ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک اپنا وطن اور اپنا مال دولت سب چھوڑ کر کے ہجرت کرنی پڑتی تھی. تو یہ بہت مشکل کام تھا اپنا وطن چھوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں ایک قبائلی کلچر کو فالو کیا جا رہا تھا، اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں چلا جانا بہت مشکل کام تھا. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ہر خیر کے راستے پر بیٹھ گیا آ کر کے. اس حدیث میں اللہ کے نبی ہم فرماتے ہیں کہ جب انسان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو شیطان پہلے آ کر کے اسلام کے راستے پہ بیٹھتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو گے، اپنا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے نئے دین میں چلے جاؤ گے. پہلے اس کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمان والا بندہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو شیطان ہجرت کے راستے پہ جا کے بیٹھتا ہے. اور ایک بندہ جب ہجرت کرنا چاہتا ہے تو شیطان آ کے اس کو ڈراتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم ہجرت کرو گے، فتذر ارضک و سماءک، اور اپنی زمین اور اپنا آسمان چھوڑ دو گے. یہ شیطان کیسا بہکاتا ہے کہ تم اپنی زمین چھوڑ دو گے اور اپنا آسمان چھوڑ دو گے. یعنی انسان کو اپنے گھر سے نکلنے والا جو چاند ہوتا ہے نا، اس سے بھی ایک لگاؤ ہوتا ہے. تو کہا کہ تم اپنی زمین، اپنا آسمان چھوڑ دو گے. وَإِنَّ مَثَلُ الْمُهَاجِرِ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرْثِ فِي الطِّوَلِ. اور شیطان اس سے کہتا ہے کہ یاد رکھو، مہاجر کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی گھوڑے کو رسی سے باندھ دیا گیا ہو. گھوڑے کی سرشت میں اس کے مزاج میں آزادی ہوتی ہے، لیکن اگر گھوڑے کو رسی سے باندھ دیا جائے تو کتنا بھی طاقتور گھوڑا ہے، چند ایک دائرے کے اندر ہی رہ سکتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے. تو مہاجر بھی بندھ جاتا ہے. آدمی جب اپنے کنبے قبیلے خاندان میں رہتا ہے نا، سب لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، سارے لوگ اس کے معاون انصار ہیں، مددگار ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، مشکلوں میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے والے، خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہونے والے. لیکن جب انسان اپنے قبیلے سے باہر نکل کے چلا جاتا ہے، وہ اجنبی ہوتا ہے، اس کو پہچاننے والے نہیں، نہ اس کے علاقے میں رشتہ دار ہے، نہ اس کا مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اس کی جائیداد ہے، وہاں پر بالکل تنہا ہو جاتا ہے وہ. تو جو بندہ مہاجر ہوتا تھا نا، اس کو شیطان آ کر کیسے بہکاتا تھا کہ تمہاری حالت اس گھوڑے کی طرح ہو جائے گی. یہاں تو تم آزاد ہو، لیکن ہجرت کر لو گے تو نئی جگہ پہ جا کے آباد ہوگے تو اسی گھوڑے کی طرح ہو جاؤ گے جس کو رسی سے باندھ دیا گیا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو ہجرت ہے نا، وہ ہمارے زمانے میں بھی ہجرتیں ہوتی ہیں.
ہمارے زمانے میں جو ہجرتیں ہوتی ہیں ہم اپنے پیٹ کے لیے ہجرت کرتے ہیں. ایک آدمی ممبئی میں رہتا ہے, اس کو اچھی اپارچونیٹی ملتی ہے, جا کر کے بنگلور چلا جاتا ہے, آباد ہو جاتا ہے, حیدرآباد چلا جاتا ہے, آباد ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ یو پی میں رہتے ہیں, بہار میں رہتے ہیں, بنگال میں رہتے ہیں, مہاراشٹر کی کسی دیہات میں رہتے ہیں, آ کر کے ممبئی میں آباد ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے, اپنے ایک بیٹر فیوچر کے لیے ہم لوگ ہجرت کرتے ہیں, ہے نا. ایک افتخار عارف کا بڑا پیارا شعر ہے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہے ہیں شہر بشہر, سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا. تو ہم بھی ہجرتیں کرتے ہیں, پر ہم اپنی ہجرت اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں, اپنا وطن, اپنا خاندان. ہمارے زمانے میں بھی لوگ چھوڑ کر کے دوسرے شہروں میں جا کر کے آباد ہوتے ہیں, لیکن اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے برائٹ فیوچر کے لیے, اپنی دنیا کے لیے ہم ہجرت کرتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں جو ہجرت تھی نا, وہ تو ایک برائٹ فیوچر چھوڑ کر کے اپنے خاندان قبیلے میں ایک خوشحالی والی زندگی تھی, اس خوشحالی والی زندگی کو چھوڑ کر کے ایک یعنی انجان مستقبل کی طرف. ہم کو پتا نہیں کہ مدینہ جانے کے بعد کیا ہوگا. مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا, بلکہ شہر تھا ہی نہیں, مدینہ ایک طرح سے گاؤں تھا, دیہات تھا. تو مکہ ایک شہر تھا, اپنے شہر کو چھوڑ کر کے یہاں اپنا خود کا گھر ہے, وہاں جائیں گے, مدینہ میں کوئی گھر نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی آسانی کے ساتھ کوئی کرائے پہ گھر مل گیا اور جائیں اور پیسہ دے کر کے رہیں. تو مکہ جیسے شہر کو چھوڑ کر کے مدینہ جیسی بستی میں جا کر کے آباد ہونا ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا زندگی کا.